چند سال پہلے تک جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا تھا اس کو عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے. چند سال سے یہ پاکستان میں ہوا ہے کہ مولوی کہتے ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقیدہ میں ختم نبوت بھی شامل ہے اور اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا بھی یہی بنیادی عقیدہ ہے، لیکن ایمان کے بنیادی شرط میں یہ نہیں ہے، اور قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ ختم نبوت کا پہلے اقرار کرو. ٹھیک ہے. تو اور آج کل تو اکثر دوستوں نے بتایا بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے. آیت خاتم النبیین کس سن میں نازل ہوئی ہے؟ 5 ہجری میں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے دن سے جو کلمہ تھا وہ نامکمل ہی رہا. وہ جو پہلے فوت ہو گئے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اسلام کیا تھا جس وقت یہ ابھی آیت ہی نازل نہیں ہوئی تھی. تو اور جہالتوں کے علاوہ یہ ایک بہت بڑی بھاری جہالت ہے جس میں مولوی نے قوم کو مبتلا کر رکھا ہے. پہلے درجے کی جہالت ہے. مگر جو الزام لگاتے ہیں وہ الزام سرے سے ہی جھوٹا ہے، مگر اس کی بنیاد بھی کوئی نہیں. اس بات کی بنیاد تو میں نے آپ کو بتایا نا، جہاں اسلام کی تعریف آ رہی تھی شروع سے آخر تک، وہ کلمہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہوگا اگر اس کی تم نے بے حرمتی کی، اس میں خاتم النبیین کا کوئی ذکر نہیں. وہ جو جنگ میں ایک مسلمان نے دوسرے کو پچھاڑا، بڑے بہادر کو، اور اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود، حالانکہ محمد رسول اللہ بھی نہیں پڑھا تھا اس نے. یہ ہے اصل بات. محمد رسول اللہ نہیں پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا، اور اس نے اس کو قتل کر دیا. مگر اس وجہ سے نہیں کہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا. یہ اعتراض ہی نہیں اٹھایا. اس نے یہ اعتراض اٹھایا کہ تمہارے دل میں شرک ہے، تم منہ سے کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ. جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اتنے ناراض ہوئے کہ یہ راوی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا ناراض نہیں دیکھا، اور میرے حسرت سے میں نے کہا کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا جو یہ دن مجھے دیکھنا نصیب ہوا اپنی بد نصیبی کا. اور بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ یہ کلمہ اٹھ کر تمہارے خلاف گواہی دے گا، لا الہ الا اللہ، کلمہ نہیں فرمایا لا الہ الا اللہ، جب تمہارے خلاف گواہی دے گا تو کیا جواب دو گے؟ بار بار کہتے چلے جا رہے تھے. اور ایک اور روایت میں نہیں کہ اسی مضمون میں یہ بھی ہے، معلوم ہوتا ہے دونوں باتیں کہیں ہیں، ایک وقت میں یہ کہے پھر دوسرے وقت میں دوسری بات کہیں شروع فرما دی. حل لا شققت قلبہ، حل لا شققت قلبہ، تو نے کیوں نہیں اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا؟ مطلب دل پھاڑ کے دیکھتے تو نظر آ جاتا تمہیں. جب اس نے کہا تھا تو ماننا چاہیے تھا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے، وہ کلمہ ہے جس کے بعد انسان حفاظت میں آ جاتا ہے. اور مسلسل یہی مضمون 14 صدیوں تک بیان ہوتا رہا کہ انسان کلمہ پڑھ کے حفاظت میں آ جاتا ہے. اب یہ دور بدبختوں نے شروع کیا ہے کہ کلمہ پڑھو گے تو حفاظت سے نکل جاؤ گے. یہ آپ سوچیں، اصل بات یہ ہے خاتم النبیین والی بات تو فرضی ہے ساری، تو بالکل جھوٹ بنایا ہوا انہوں نے. کلمے کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ کلمہ اپنی ذات میں حفاظت سے نکلنے کا ذریعہ بن گیا ہے. احمدی اگر کلمہ نہیں پڑھتا ہماری حفاظت میں ہے، جو ہی کلمہ پڑھے گا اس حفاظت سے باہر نکل جائے گا. اور جو کلمہ یہ پڑھتے ہیں اس کلمے کے ساتھ ایک جگہ 6 بینک بیچارے ملازمین ذبح ہو رہے ہیں، گینگ ریپس ہو رہے ہیں، گلی گلی کا امن اٹھا ہوا ہے، بم دھماکے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مال لوٹا جا رہا ہے، جھوٹی گواہیاں دی جا رہی ہیں، تجارت گندی ہو گئی ہے. کوئی امن کا شعبہ باقی ہے جو انسان کہہ سکے یہاں اسلام ہے؟ اسلام کا نام ہی امن ہے. تو جس ملک کی زندگی کے ہر شعبے سے امن اٹھ جائے، ان کے ہاں لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو بدکاریاں کرتے چلے جاؤ، تمہیں خدا کی پکڑ سے یہ امن ملے آئے گا.
اور اگر نیکیاں کرو گے اور یہ کلمہ پڑھو گے تو ایسا تمہیں اٹھا کے عمل سے باہر پھینکے گا کہ پھر تمہیں دوبارہ کوئی عمل کی جگہ نہیں ملے گی. اس تصور کو قوم نے قبول کیا ہوا ہے. مجھے تو یہ ہے اصل رونا کہ کوئی ان میں دانشور نہیں رہا، اوپر سے نیچے تک، یا عقلی کوئی نہیں، یہ انتہائی ظالم ہو چکے ہیں. اتنی سی بات دکھائی نہیں دیتی ان کو، ان کے ججوں کو، ان کے سپریم کورٹ کے ججوں کو. اتنا بڑا تضاد ہے، دیکھتے ہی نہیں. اور جو داڑھی رکھ کے فتویٰ دے دے بس کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. یہی اصل میں بزدل ہیں، مشرک ہو چکے ہیں. مولوی کا روب ہے، نظر آتا بھی ہے تو اس کے ڈر کے مارے مجال نہیں کسی کی بات کر سکے. اس لیے پہلے تو اس عذاب سے ملک کو نجات دینی ہوگی. مولویت کا عذاب جب تک ملک پر ہے، کسی اور عذاب سے ملک عمل میں نہیں آ سکتا. اس کو نکال باہر کریں، پھر کلمہ صاف کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے لازماً امن نصیب ہوگا. کیوں جی ہو گیا بس ٹھیک ہے. اب 1 منٹ گزر رہا ہے اس وقت آخری. اس میں کیا سوال ہوگا اور کیا جواب؟ کیوں جی کوئی ہے تو صحیح، لیکن بتا دیں، بتائی میرے دیں کم سے بیٹے کم. کا سوال ہے ہاں؟ کہ میرے بیٹے نے مجھے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہے. ٹھیک. اس نے یہ جو کائنات بنائی ہے، ساری کائنات، اس کی کیا حکمت ہے؟ جبکہ اگر وہ نہ ہوتی تو کائنات کی حکمت بیان کرنے کے لیے 1 منٹ. السلام علیکم.